دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معزز وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کیا فرمایا اپنی تقریر میں، جس کو کرونا تقریر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ تو پہلے ان کا اہم نکات دیکھتے ہیں تقریر میں، اور ساتھ ہر نقطے کے ساتھ تھوڑا بہت تبصرہ کرتے جاتے ہیں تاکہ ساتھ ہی کام نپٹتا جائے۔ تو خان صاحب نے جو تقریر کی اس کے اہم پوائنٹس یہ ہیں کہ ایک تو 15 جنوری کو ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کس چیز کا کہ ایکشن کرنا ہے، کیا ایکشن کرنا ہے یہ نہیں پتا اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وائرس ہے، یعنی جو کرونا وائرس ہے وہ دراصل ایک فلو ہے، اور بس اتنا ہی فرق ہے کہ وہ تیزی سے پھیلتا ہے اور کچھ فرق نہیں ہے جی، اور ہلاکت خیز بھی نہیں ہے زیادہ، بس تھوڑے بہت بندے فوت ہوتے ہیں، 97% وہ کہتے ہیں صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور ان میں بھی 90% تو بالکل ہی برائے نام سا ان پر اثر ہوتا ہے۔ یہ کسی حد تک بات درست بھی ہے، ظاہر ہے سو فار جو ہلاکت کی پرسنٹیج ہے وہ یقیناً جتنے رپورٹڈ کیسز ہیں اس حوالے سے نسبتاً کم ہے، لیکن دیکھیں جیسے سانپ ہوتا ہے نا، تو ان میں ہلاکت خیز سانپ یا زہریلے سانپ تھوڑے ہیں لیکن خوف تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ کیونکہ سانپ تھوڑے زہریلے ہوتے ہیں، لہذا حفظ ما تقدم کے طور پر کسی اقدام کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کنٹیکٹ میں تھے کن کے ساتھ، چین اور ایران کے ساتھ، بس کنٹیکٹ کرتے رہتے تھے پھر کہتے ہیں کہ تفتان دیکھیں نا بڑا مشکل علاقہ ہے، ہاں ظاہر ہے مشکل ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پھر بھی انہوں نے لاجسٹک سپورٹ کی، کیا حالانکہ ویڈیوز اویلیبل آپ کو پتہ ہے کہ اب بھی موجود ہیں آن لائن، جس میں ان کو یہی بس ان کے ساتھ کیا گیا ہے کہ انہیں گھر نہیں جانے دینا، یعنی جو ہی کوئی گھر جانے لگے پکڑ کے واپس پھینک دینا ہے۔ کہاں پر؟ وہ ایک بالکل ٹیمپریری سے شیلٹر ہیں جہاں پر کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے، اب زمین پر بیٹھے یا اپنی کوئی چٹائی شٹائی کسی کے پاس ہے تو وہاں، اور گندے مندہ سارا سسٹم ہے، نہ کوئی بیٹھنے کا نہ سونے کا، کسی قسم کا کوئی نہیں، سمپلی جس طرح سمجھ لیں کہ کوئی بھینسوں کا باڑا ہو تو اس میں پھینک دیا جائے، بلکہ وہ زیادہ ایلیبوریٹ ہوتا ہے، وہ اتنا بھی نہیں ہے، تو کیونکہ وہ مشکل علاقہ ہے، ظاہر ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ریسپانس کیا تھا، وہ کہتے ہیں جی 15 جنوری کو ہی ہم نے سکریننگ جو ہے وہ شروع کر دی تھی، 9 لاکھ سکرینڈ ہو چکے ہیں، اور پہلا کیس جو ہے وہ 26 فروری کو برآمد ہوا ہے، یعنی ان کی اتنی ایفرٹس کے بعد تب ملا ہے۔ اچھا وہ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہیں پتہ تھا، اچھا یہ بڑی راز کی بات ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں پتہ تھا کہ وائرس نے پھیلنا ہے۔ یہ اس سے اس چیز کو اس کا کمپیریزن کریں جو خان صاحب نے بلاول کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ اس طرح خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وائرس کیونکہ چین میں تھا اور زہر وبائی صورت ہے اور ہم پڑوس میں ہیں، تو انہیں پتہ تھا، یہ راز کی بات ہے، یہ دور رس، یعنی وہ جو ان کی بصیرت ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ پھیلنا ہے۔ اچھا پھر یہ فرماتے ہیں، اچھا کمیٹیز کا بہت ذکر ہے کہ بار بار کمیٹیز کے بیٹھنے اٹھنے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ بس پچھلے ہی ہفتے ابھی چند دن کی بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں کیوں ہوا ہے کہ اب 20 کیسز ہو گئے تھے، گویا کورم پورا ہو گیا تھا کمیٹی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانے کے لیے، لہٰذا انہوں نے بلا لیا ہے جی۔ اس کمیٹی نے کیا کیا ہے جب اجلاس ہوا ہے؟ انہوں نے یہ نظر دوڑائی ہے کہ اٹلی میں کیا ہوا ہے، چین میں کیا ہوا ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں کیا ہوا ہے، امریکہ میں کیا ہوا ہے، اور لگتا تھا کہ خان صاحب ان کے اقدامات کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے گویا اچھے اقدام نہیں کیے، جیسے ہم نے بہت کر لیا اور انہوں نے نہیں کیے۔ وہ بندہ پوچھے تو اپنے ملک تے غور کر مارے ہو۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیفرنٹ اپروچز ہیں ان ممالک کی، مطلب شاید ان کا یہ ہے کہ وہ کیونکہ ان کی ڈیفرنٹ اپروچز ہیں لہذا ہم کیا کریں یہ فیصلہ نہیں ہو رہا،
تو مثلاً ایک یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساروں نے شہر بند کر دیے تھے. ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں. یار یہ کس نے کہا ہے آپ کو شہر بند کریں؟ وہ بات اس طرح کرتے ہیں جس طرح قوم بڑا اصرار کر رہی ہے کہ جناب شہر بند کرو. یار کسی نے یہ نہیں کہا کہ شہر بند کریں، بس اقدامات کریں. اب آخر میں بتاتے ہیں کیا ہو سکتا تھا اور کیا نہیں کیا. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کام کیا کیا ہم نے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک تو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس بلایا، یعنی پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس، پھر کہتے ہیں نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا. اور اس کے کہتے ہیں دو پہلو ہیں یا دو بازو ہیں. ایک تو چیف منسٹرز کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے یا ان کا آپس میں انٹریکشن ہے، یہ پتہ ہے یہ بات کلیئر نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک NDMA جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے، ہم نے ان کو پیسے دے دیے ہیں. کس کے لیے؟ کہ وہ یہ جو وینٹیلیٹرز ہیں یہ خریدیں اور باقی ساز و سامان خریدیں. کہتے ہیں کہ ماسک جو ہیں ہمارے پاس کافی ہیں، ان کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اقدامات یہ کیے ہیں کہ بات جنوری میں 15 جنوری کو کہا تھا ایکشن لینا ہے، ایکشن کیا لیا ہے؟ اب ان کو پیسے دیے ہیں. اب مارچ کی یعنی 16 تاریخ 17 تاریخ سے ہو گئی اور اب پیسے دیے ہیں. ایکشن تو بہت تیز ہے. اب دیکھتے ہیں کب تک سامان آ جاتا. اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور کمیٹی ہے، یعنی ایک تو ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، ایک ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی. اس کے پھر دو حصے ہیں، NDMA اور CMs کا جو بھی کوئی گروپ بنایا ہوگا. اور ایک ہے کور کمیٹی ڈاکٹرز کی جو پروفیشنل ایڈوائس دیتی ہے. کن کو؟ یہ مجھے نہیں پتا کس کو دیتی ہے، شاید ان کو دیتی ہوگی NDMA وغیرہ کو. اور پھر ایک اور اقدام اٹھایا کہ الوی صاحب پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو چین بھیجا ہے کہ چین سے پوچھ کے جی آپ نے کیا کیا. یہ شاید الوی صاحب کوئی ماسٹر ٹرینر کی حیثیت سے وہاں پر گئے ہیں، ٹریننگ لے کے آئیں گے اور آگے پھر قوم کو ٹرین کریں گے. کوئی اس قسم کا مسئلہ مجھے لگتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بس ادھر تو پھیلنا ہی ہے. دیکھیں ان ممالک میں بھی پھیلا جن کے ادارے مضبوط ہیں. وہ نام لے رہے تھے UK USA وغیرہ وغیرہ باقی یورپین ممالک کا. حالانکہ ادارے تو ہمارے مضبوط ہیں جی. ان جن ممالک کا بھی نام لیا ہے وہاں کسی ادارے نے اور ملک تو فتح کیے ہوں، وہ اپنے ملک کو کسی نے بھی نہیں فتح کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادارے تو ہمارے مضبوط ہیں. 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہم نے کتنی بار فتح کیا. اس سے زیادہ اسٹرینتھ کا کیا ثبوت آپ چاہتے ہیں؟ آپ کیوں ہمارے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں؟ یہ غداری ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں. ہمارے ادارے بہت مضبوط ہیں. 22 کروڑ لوگوں کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں کھگڑ نہیں دیں جی. تو بہرحال پھر ایک دفعہ وہ پھر ذکر کرتے ہیں کہ انسان کیا کر سکتا ہے. دیکھیں ہم نے پھر کوآرڈینیشن کمیٹی، پھر ایک اکنامک کمیٹی ہے جی. اکنامک کمیٹی کیا دیکھے گی کہ وہ سنگے گی کہ کتوں کوئی پیسے چار آ سکتے ہیں، یعنی IMF وغیرہ یا انٹرنیشنل ڈونرز کو محنت ترلا کریں گے یار کچھ ہمیں دے دو یا دیے ہوئے کو معاف کر دو کچھ نہ کچھ. دیکھیں ہم دعا گو ہیں، ہو سکتا ہے اس پر کوئی ٹانکہ لگ جائے، لیکن امید نہیں ہے. اس لیے کہ وینزویلا نے اسی طرح مانگنے تانگنے کی کوشش کی اور انہوں نے جھٹک دیا ہے. اور ظاہر ہے پھر ہمارا بھی یہی انجام ہونے کا امکان ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ کس طرح اکنامکلی ہم نے لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے. اسی میں ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے IMF پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے. انہوں نے نظر تو ہر کش کو، کہیں جو ڈونر ایجنسی ہے یا کہیں کچھ دینے والے، یعنی غریبوں سے بھی جب یہ پیسے مانگتے ہیں تو 10-10 روپے پر بھی نظر رکھتے ہیں. نظر تو رکھتے ہیں جہاں پر پیسے نظر آئیں. اسی طرح انہوں نے وارننگ دی ہے ذخیرہ اندوزوں کو کہ جس طرح اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کی جس طرح چینی اور آٹے وغیرہ کی صورت میں ہوئی تو اسٹیٹ جو ہے وہ بہت خوفناک انداز میں ایکٹ کرے گی. شاید ان کا وہ انڈر لائن مطلب یہی ہے کہ یعنی جس طرح ذخیرہ اندوزوں کو چینی اور آٹے میں کچھ نہیں ہوا، ہم تمہیں اب بھی کچھ نہیں کریں گے ہے جی. پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حکومت صرف جنگ نہیں لڑ سکتی، یہ گویا جنگ جاری ہے جی. اچھا یہ ایک ویسٹرن ٹرینڈ ہے کہ وہ یہ لفاظی بہت کرتے ہیں. دیکھیں جی فلاں شخص جو ہے وہ کینسر کے ساتھ جنگ کرتا ہوا ہار گیا یا جیت گیا. یعنی یہ کیا نان سینس بات ہے؟ بیمار ہے، زہر علاج ہو رہا ہے، جنگ کون سی ہو رہی ہے وہاں پر. اسی طرح اب اس جنگ میں
یعنی یہ تو اس کا مطلب ہے ڈانگ سوٹے کر لو جی جی. تو اس جنگ میں جہاں پر آپ کو کرونا نظر آئے بس پھڑکا دو. تو اس جنگ میں وہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ یہ جنگ جیتیں گے, ہم نہیں جیت سکتے. تو یہ حکومت نہیں لڑ سکتی, عوام نہیں لڑنا ہے, یعنی ساڈے تو نہ رہنا, جاگتے رہنا ہے جی. تو پھر خان صاحب جناب تجاویز دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کہ ایک اجتماع میں نہیں جانا, کسی میں پھر ہاتھ نہیں ملانا. ہاں شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ ملانا نہیں ہے, بس ہاتھ کر سکتے ہیں تو کر لیں, اور ہاتھ دکھا سکتے ہیں جس طرح ہم ان کے یعنی وہ دکھا رہے ہیں قوم کو, یا ہاتھ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو باہر سے آیا نا, بیرون ملک سے, وہ احتیاط کر لو اپنی جی, وہ 2 ہفتے کسی سے ملے جلے نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی زکام وغیرہ کی سمپٹمس ہوں وہ دوڑنا پڑے ٹیسٹنگ کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے. ہاں یہ کبھی کبھار ہوتا ہے, جو بہت بوڑھا آدمی ہے یا بہت شدید بیمار ہو جائیں تو چلو ٹیسٹ کروا لیں. یعنی جب آپ پورے محلے کو یہ پھیلا دیں تو اس کے بعد ٹیسٹ کروا لیں, پہلے احتیاطاً نہ ہی کروائیں کیونکہ خرچہ پورا نہیں ہوتا نا. اور پھر نسخہ ان کا جو ایک یونیورسل ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, اور ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے, تم نے گھبرانا, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیکل سٹاف کو ہر قسم کی مدد دے دینی ہے بس. حالانکہ انہیں اپریشیٹ یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی کوششیں کر رہے ہیں میڈیکل پیرا میڈیکل سٹاف جہاں جہاں بھی, تو ہم ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بہرحال وہ اس اگر وہ اس کو جنگ سمجھتے ہیں تو اس جنگ میں وہ فرنٹ پر ہیں, وہ اگلے مورچے پر لڑ رہے ہیں. تو اس لیے ہم ان کی قدر کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں ان کو یعنی نہ صرف تسلی دیتے بلکہ بے شک ان کے لیے کچھ انسینٹو کا اعلان کرتے, یہ بھی اچھا ہوتا. اور اب اقدامات کیا کر سکتے تھے جو نہیں کیے. ایک تو ان ٹائم جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرچیز کرنے ہیں وینٹیلیٹر, جب پتہ تھا کہ یہ پھیلنا ہے تو یہ اس وقت پرچیز کرتے نا. پھر یہ سکریننگ کا سسٹم پہلے دن سے انسٹال کرتے, اور جو بھی بیرون ملک سے آتا, آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کیسز شروع میں آئے وہ اپنے طور پر گھر چلے گیا اور رپورٹ وہاں سے پھر ہاسپٹل گیا, اپنے طور پر انہوں نے چیک کرایا تو وہ رپورٹ ہوئے. اور پھر جن کو کوارنٹین کیا گیا ہے کہیں کہیں جیسے تفتان بارڈر وغیرہ پہ, ان کو بے آسرا چھوڑ دیا گیا, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, نہ ان کی کوئی روٹی رزق کا بندوبست ہے, نہ سونے کا, نہ نہانے کا, نہ باتھ روم کا. بس ایسے ہی ہے کہ اتنا وہ ہے کہ ہم نے گھر تمہیں نہیں جانے دینا. اسی طرح اگر کوئی انہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر وہ کوئی بندہ ہے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بے شک اس نے بہترین احتیاطیں کی ہوں, جو خان صاحب خود فرما رہے ہیں کہ ٹیسٹ کی طرف نہ آئے. جیسے بہت ساری مثالیں ہیں آپ کو میڈیا میں ملیں گی کہ کوئی صاحب آئے ہیں بیرون ملک سے, یو کے سے ایک مثال تھی, یہ BBC پر ہی تھی, کہ وہ اس نے بیسٹ ایفرٹ کی اور بالکل کوارنٹین کر لیا, اپنے طور پر ٹیسٹ کروایا. اس ٹیسٹ والوں نے رپورٹ بھیج دی یعنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, اور وہ زبردستی اس کو اٹھا کے لے گئے اور ایک گندے ہسپتال کے کسی گندے کونے میں پھینک دیا, اور پھر ان کی منت ماجرا کر کے انہوں نے تھوڑا بیٹر حالات میں اپنے آپ کو شفٹ کروایا, اور پھر جان بڑی مشکل سے چھڑائی ان سے. یعنی اگر کوئی بہترین انداز میں گھر کہیں آئسولیٹ ہو کر بیٹھ ہی گیا ہے تو بھائی وہاں پر بیٹھ لینے دو, اس لیے کہ اگر اس کو ہسپتال میں کسی گندے کونے خطرے میں پھینک دو گے اور پھر اس کے گھر والے اسے روٹی رزق پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ اور ایکسپوز ہوں گے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے. تقریر کوئی ایسا کلیئر کٹ پلان نہیں دیتی کہ ہم نے سو فار یہ کیا ہے کنکریٹ سینس میں اور یہ اب کر رہے ہیں, یہ کریں گے اور یہاں پر سکسیس ہوئی ہمیں. یہ اب قدرتی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ افیکٹڈ ملکوں میں نہیں ہے, اس میں ہماری کوئی ایفرٹ شامل نہیں ہے, بس قدرت کی مہربانی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور شیئر کریں اور لائک کریں. اب ہمیں اجازت دیں, خدا حافظ.